بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے نیکسٹ نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں منصب علی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیوز ہیڈ لائنز، اس کے بعد ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ایک برطانوی پولیس آفیسر اور پاکستانی قیدی کے بارے میں رومانس پہ۔ دوسرے نمبر پہ بات کریں گے پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ انٹرنیشنل لیول پہ، اور تیسرے نمبر پہ اسپین نے کیوں کار پابندی لگائی برطانیہ پہ، اور چوتھے نمبر پہ نیوز شیئر کروں گا اٹلی اور یونان کے درمیان ایک بہت ہی اہم معاہدہ اور اس معاہدے سے حاصل ہونے والے فوائد۔ سب سے پہلے بات کریں گے برطانوی جیل آفیسر کی اور پاکستانی قیدی کی۔ پاکستانی قیدی جس کا نام تھا خرم رزاق، اس کو 2015 میں قید ہوئی 12 سال کی، اور جس جیل میں اس کو رکھا گیا وہاں کی ایک جیل آفیسر تھیں جس کی عمر تھی 27 سال، اور خرم رضا کی عمر تھی 29 سال۔ دونوں کے درمیان رومانس ہوا، پیار و محبت ہوئی، اور جو پولیس آفیسر لڑکی تھی اس نے سلاخوں کے پیچھے خرم رزاق کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کیا اور کچھ ایسی ویڈیوز بنائیں جو کہ بعد میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ جیسے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہوئیں تو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، جس کی وجہ سے برطانوی حکام تک یہ بات پہنچی کہ یہ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور دونوں کو اس جرم میں 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ پاکستانی قیدی جو خرم رزاق تھا وہ پہلے ہی 12 سال کی سزا بھگت رہا تھا، تو اب اس کا 1 سال مزید اضافہ ہو کے 13 سال ہو چکی ہے، جبکہ پولیس آفیسر کو 1 سال سزا اور بعد میں اس کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس کے بعد دوستو بات کریں گے نیکسٹ نیوز کی، جو پاکستان نے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لیول پہ ایک اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ وہ اچیومنٹ ہے کہ ہر سال گلوبل فائر انڈیکس نامی ایک میگزین ہے جو کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور آرمیز کی فہرست جاری کرتا ہے۔ اس سال جو فہرست جاری کی گئی ہے اس میں پاکستانی آرمی نے قابل فخر ایک جگہ بنائی ہے اس میگزین میں۔ اس میگزین میں اس نے اٹلی، جرمنی، اسرائیل اور کینیڈا جیسے ملکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی بہترین افواج میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ دنیا کی پہلی 10 افواج میں جو پاکستانی آرمی ہے اس نے جگہ بنائی ہے، جس کے بعد پاکستان آرمی انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بہتر مقام پہ جا چکی ہے۔ اس کی سارا کریڈٹ جو ہے پاکستانی آرمی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد شیئر کریں گے اسپین نے برطانوی فلائٹس پہ اور برطانوی مسافروں پہ 2 فروری تک مزید پابندی بڑھا دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس وقت برطانیہ میں تقریباً 90,000 کے قریب لوگ ڈیتھ ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ برطانیہ کی فلائٹس اور برطانیہ کے مسافروں کو جو ہے وہ پابندی کا سامنا ہے۔ نہ صرف اسپین بلکہ بہت سارے دوسرے یورپی ممالک نے بھی برطانیہ پہ پابندی لگا دی ہے ان کے مسافروں پہ اور ان کی فلائٹس پہ کہ وہ ان کے ملکوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ابھی ریسنٹلی ہالینڈ نے اور جرمنی نے بھی یہ پابندی لگائی ہے۔ اس کے بعد بیلجیم، فرانس، اٹلی اور دوسرے ممالک بھی پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں چوتھے نمبر پہ اور یورپ میں پہلے نمبر پہ انگلینڈ ہے، سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹری جو کہ کرونا وائرس کا۔ یہ نہ صرف کرونا وائرس کا بلکہ ایک نئی قسم کرونا وائرس کی جو دریافت ہوئی ہے وہ بھی برطانیہ میں ہوئی ہے، جو کہ عام کرونا وائرس کی نسبت 70% زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ تو اس کے بعد شیئر کریں گے نیکسٹ نیوز اٹلی اور یونان کے درمیان۔ اٹلی اور یونان کے درمیان ایک بہت اہم معاہدہ جو ہے وہ دونوں نے سائن کیے ہیں، جس میں 52 ملین یورو جو ہے وہ انہوں نے انویسٹ کرنے کا معاہدہ کیا ہے، اور یہ 18 جنوری کو ان کی پہلی ٹرین چلے گی۔ تھیسالونیکی ایک علاقہ ہے اٹلی کا، وہاں سے، اور 25 مارچ کو یہ ایتھن شہر جو یونان ہے وہاں پہ جائے گی۔
یہ پہلی جو ٹرین ہے وہ اب افتتاح ہو چکا ہے اور اس پہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پہلی جو ان کی آمد و رفت کی ٹرین ہے، اس ٹرین کے بننے کے بعد جو صرف اور صرف فاصلہ رہ جائے گا اٹلی اور یونان کے درمیان، وہ رہ جائے گا 3 گھنٹے 15 منٹ کا، جو کہ ابھی بائی ایئر بھی تقریباً 3 گھنٹے کا بنتا ہے، لیکن یہ شارٹ وے جو ٹرین کا ٹریک ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت فاسٹلی یہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بے شک اس میں 52 ملین یورو خرچ آئے ہیں، لیکن یہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ اچیومنٹ دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے سمجھی جا رہی ہے۔ ایک وقت میں ٹرین جو ہے وہ 600 مسافروں کو لے کے جا سکتی ہے اور 600 مسافروں کو لے کے واپس آ سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا میرا نیوز بلٹن، امید ہے آپ کو اس سیگمنٹ کو آپ پسند کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کی سجیشن اس سیگمنٹ کے متعلق کچھ ہیں تو لازمی طور پہ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔